کشمیر کی جب بھی بات ہوتی ہے تو کشمیر میں ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر گوشت کا استعمال بہت ہوتا ہے، عام طور سے چاہے مہمان نوازی کی بات کریں، چاہے کسی بھی تقریب کی بات کریں، شادی بیاہ کی بات کریں، کوئی بھی فنکشن ہو، یہاں پر اگر مٹن نہیں ہوگا، یہاں پر اگر چکن نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے یہ تقریب ایک طرح سے ادھوری سی رہ جائیں گی۔ اور اب ایک بہت بڑی خبر کشمیر کو لے کر آ رہی ہے کہ کشمیر میں مٹن کو لے کر ایک طرح سے کرائسس پیدا ہو گیا ہے۔ مٹن اب دستیاب نہیں ہے کشمیر کے اندر، لوگ پریشان ہیں کیونکہ روزمرہ کسی نہ کسی طرح سے چاہے وہ تقریب ہو یا روزمرہ کی بات کی جائے، گھر میں کھانوں کی بات کی جائے تو اس میں کشمیر میں مٹن کا استعمال سب سے زیادہ کیا جاتا ہے۔ کشمیر میں مٹن صرف ایک عام غذائی شے نہیں بلکہ روزمرہ زندگی، مہمان نوازی، شادی بیاہ، بازار اور مقامی معیشت کا بہت اہم حصہ ہے۔ اس لیے جب وادی میں مٹن کی سپلائی اچانک متاثر ہوتی ہے تو معاملہ صرف قصابوں یا گوشت فروشوں تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کا اثر گھروں کے بجٹ سے لے کر شادیوں، ولیموں، ہوٹلز، وازوان کی روایت، ٹرانسپورٹ کاروبار اور سیاسی بحث تک پھیل جاتا ہے۔ حالیہ دنوں کشمیر میں پیدا ہونے والا مٹن کرائسس بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے، جس کی جڑ پنجاب سے دراصل گزرنے والے لائیو اسٹاک ٹرکوں پر مبینہ اضافی وصولی، ٹرانزٹ فیس اور غیر قانونی چارجز میں دراصل بتائی جا رہی ہے۔ اور یہ بحران اس وقت شدت اختیار کر گیا جب کشمیر جانے والے مویشی ٹرکوں کے مالکان اور مٹن ڈیلرز نے الزام لگایا کہ پنجاب میں داخل ہوتے ہی ان سے فی ٹرک 20,000 سے 25,000 روپے تک اضافی رقم وصول کی جا رہی ہے۔ تاجروں کے مطابق وہ جانور خریدتے وقت اصل منڈیوں جیسے راجستھان، ہریانہ یا گجرات میں پہلے ہی متعلقہ ٹیکس اور دیگر اخراجات ادا کرتے ہیں، لیکن پنجاب سے گزرنے کے دوران ایک نئی مالی رکاوٹ کھڑی کر دی گئی جس نے پوری سپلائی چین کو ہی ایک طرح سے جھٹکا دیا ہے۔ یہ دراصل ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ وادی کشمیر میں مٹن کی کھپت بہت زیادہ ہے، جبکہ مقامی پیداوار اس طلب کو مکمل طور پر پورا نہیں کر پاتی۔ اس لیے وادی کی بڑی مقدار میں مٹن سپلائی بیرونی ریاستوں سے آنے والے بھیڑ، بکرے اور دیگر لائیو اسٹاک پر منحصر ہے۔ یہ جانور زیادہ تر راجستھان، ہریانہ، پنجاب کے راستے کشمیر پہنچتے ہیں، یعنی کشمیر کی مٹن مارکیٹ بڑی حد تک ایک بیرونی سپلائی روٹ پر ہی کھڑی ہے۔ اگر اس روٹ میں کہیں رکاوٹ پیدا ہو جائے تو اس کا اثر فوراً وادی کے منڈیوں، قصاب خانوں اور ریٹیل مارکیٹ پر بھی پڑتا ہے۔ اور اسی وجہ سے ان دنوں کشمیر میں جس طرح سے مٹن کرائسس ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں۔ دراصل قصاب تو پریشان ہی ہیں کہ ان کا کاروبار ایک طرح سے چوپٹ ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف عام لوگ جو مٹن کا زیادہ تر انحصار کرتے ہیں، جو کھانے میں مٹن پر ہی منحصر ہوتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اور ایسے میں اب یہ مسئلہ صرف عام لوگوں تک نہیں رہا بلکہ سیاسی طور پر بھی یہ ایک طرح سے بحث کا حصہ بنا ہوا ہے کہ آخر کشمیر میں جہاں پر مٹن کا اتنا زیادہ سپلائی ہوتا ہے، وہاں پر اگر یہ معاملہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر آنے والے دنوں میں آخر اس کرائسس کو ختم کیسے کیا جائے گا، یہ سوال دراصل بہت اہم ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اس کو لے کر یا پھر جو انتظامیہ ہے یا سرکار، وہ اس مدعے کو کس طرح سے آنے والے دنوں میں حل کرتی ہے۔